کیا نیک اعمال اور برے اعمال کا جو اثر ہوتا ہے انسان کی صحت پہ بھی پڑتا ہے؟ جی قبلہ حافظ صاحب، جتنے بھی صالحین گزرے ہیں ان میں سے میں صرف ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا، حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو نیکی ہے نا اس کے اثرات بھی الگ ہیں اور جو برائی ہے اس کے اثرات الگ ہیں۔ انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ اگر آپ نیکی کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ! آپ اندازہ کریں کہ بسا اوقات ایسے ایسے اللہ والے ہیں دیکھنے میں آپ کو یعنی کہ اتنے جسمانی اعتبار سے مضبوط نہیں نظر آتے، لیکن وہ 10 سپارے رات کو وہ مصلے پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک قوت ہے نا، یہ بھی تو ایک طاقت ہے۔ اور دوسرے جو برائی کرنے والے ہیں، اگر انہیں یہ کہا جائے کہ آپ صرف نماز پنجگانہ کی ادائیگی ہی کی طرف آ جاؤ تو وہ کہیں گے کہ ابھی دل نہیں کرتا۔ تو یہ ہے کہ جو برائی ہے نا یہ بندے کے وجود کے اندر کمزوری پیدا کرتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے آگے فرمایا، کہتے ہیں کہ جو نیکی ہے نا یہ بندے کے دل کو روشن کرتی ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے نا تو بندہ برائی کے اندر اور اچھائی کے اندر تمیز کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو برائی ہے نا یہ دل کے اندر اندھیرا پیدا کرتی ہے، اور اندھیرا آپ کو پتہ ہے کہ دنیاوی اندھیرا بھی ہو تو بندہ ایک کشمکش کی کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے، تو بندے کے دل کے اندر اگر اندھیرا پیدا ہو جائے تو پھر بندہ نیکی اور برائی کے اندر تمیز نہیں کر پاتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو نیکی ہے نا یہ آنکھوں میں روشنی پیدا کر دیتی ہے، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں جو برائی ہے نا یہ بندے کو اندھے پن کی طرف لے کے چلے جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب بندے کو قوت نصیب ہو جاتی ہے نا تو اب دیکھیں بسا اوقات ہمارے یہاں پر 60 یا 70 سال کسی کی ایج ہو جائے نا تو وہ ذہنی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار میں اس طرح عبادات بھی اب کر نہیں پاتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو طیب تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 100 سال سے اوپر ان کی ایج ہو گئی، ذہنی صلاحیت بھی باقی ہے اور جسمانی صلاحیتیں بھی باقی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا، کہنے لگے کہ یار میں نے نا جوانی کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری جسمانی صلاحیتوں کو بھی باقی رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ذہنی صلاحیتوں کو بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چیزیں بھولی نہیں ہیں، جس طرح جوانی کے اندر یاد تھی نا بڑھاپے کے اندر بھی مجھے یاد ہے۔ اسی طرح دیکھیں جو بندہ بس اوقات بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو نظر کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ ہمارے شہر سیالکوٹ کے ایک بڑے عظیم بزرگ قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ایج جو ہے نا وہ کافی ہو گئی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظر جو ہے ابھی تک بھی کمزور نہیں ہے، باریک لائنوں والا بھی قرآن ہو تو آپ پڑھ لیتے ہیں، تو اس یعنی کہ کون سا آپ عمل کرتے ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی اپنا فعل بیان کرنے لگے تو وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ میرا کمال نہ سمجھنا، یہ سب رب کی توفیق کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ میری اتنی ایج ہو چکی ہے لیکن آج تک میں نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ پھر آگے کتنا خوبصورت یعنی کہ حضور سے محبت دیکھیں اور عشق دیکھیں، کہنے لگے کہ یار جیڑی چیز سانبھ کے رکھی جائے نا، مطلب کہ جو چیز سنبھال کے رکھی جائے تو وہ ٹھیک رہتی ہے۔ تو میں نے اپنی آنکھوں کو اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے ان پاکیزہ نگاہوں سے قبر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا